اس گرما گرمی کے ماحول میں حضور سے حرم میں جلوہ گر ہوئے. کیا شان ہے میرے سرکار. ابھی کریم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو کہتے وہ صادق و امین آ گئے, چلو گالوں نہ پڑو پوچھ لینے. تو میرے آقا و مولا علیہ السلام نے کیا فیصلہ سنایا کہ جو صبح حرم میں پہلے داخل ہوگا وہی آ کر حجر اسود لگا دے. تو سارے کچھ جاگتے رات کو, کچھ ٹرائیاں کرتے رہے کہ ایسی پہلے جانا ہے, پر سارے یہ سمجھ گئے کہ میں ہی پہلے جا رہا ہوں. لیکن جب آگے جا کر دیکھا تو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا جان عالم علیہ السلام جلوہ گر ہے, حضور کی ذات پاک. آپ کردار کا کو دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کریم کا کتنا ستھرا کردار ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا ہر شے موم ہو جاتی سی. اچھا یہ ذرا اٹھا دیں گے قدموں سے, صابر لکھا ہے, یہ چاہے ان کا نام ہے, ہمیں تو کلیر والا ہی صابر یاد آتا ہے. اور ہمیں کیوں نہ یاد آئے میرے دادا مرشد قطب زمن محدث اعظم حضور سیدی و سندی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی بھی ہیں اور چشتی صابری بھی ہیں. کئی لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے کہ آپ کی بیعت اول جو ہے وہ حضور پر نور سرکار سیدنا شاہ سراج الحق چشتی صابری گرداسپوری رحمت اللہ علیہ, اور میرے مرشد کریم جن کی برکت سے میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں حضور بدر المشائخ سیدی و سندی آقائی و ملجائی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی نائب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ. ہمارے حضرت صاحب کے والد ماجد اور محدث اعظم سرکار یہ پیر بھائی تھے. دیکھیے صابر پاک کے نام پر کتنے پیارے نام آگے, سبحان اللہ. تو آپ کردار کی بات دیکھیں کہ موم ہو جاتے تھے لوگ سرکار کو دیکھ کر. انہوں نے کہا جو انہوں نے کہہ دینا وہی آ گیا. اب میرے کریم کو اللہ پاک نے کیا حکمت عطا فرمائی ہے, اور حضور کیسے سب کے دلوں پہ مرہم رکھتے ہیں کہ فرمایا کہ ایک بڑی چادر لاؤ, وہ لائی, اس میں حجر اسود رکھا, وہ فرمایا ساریاں برادریاں چکو چادر کو. اور جہاں اس کو نصب کرنا تھا جب وہاں آ گیا تو پھر حضور نے گورے گورے ہاتھوں سے اٹھا کر خود حجر اسود کو نصب کیا. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کی ہے. اچھا اس کا بھی آپ مفہوم سمجھے نا, سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سے کیا مراد ہے. یہ ہم گاڑی سے نکلے نا ابھی بھی حضرت شاہ صاحب قبلہ کی معیت میں تھا تو اندر اے سی چل رہا ہوتا ہے, تو جب باہر نکلیں تو اس پر بھانپ آ جاتی ہے. اچھا بندے ہم سے سلام لے رہے ہوتے ہیں, ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے, کوئی ٹکرا جاتا ہے اور کوئی کچھ اور کوئی, چلو ٹھیک ہے بھائی. لیکن اگر یہ اس پہ بھانپ آتی ہے تو نظر نہیں صاف آتا. اسی طرح گاڑی میں, کار میں, بس میں, جو بھی آپ چلانے والے حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں. اور پرانے دور کی بات یہ ہے, جو بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, کہ جو شیشے ہوتے تھے, آئینہ اگرچہ اس کو بولتے ہیں ہماری بولی میں, تب بھی اس کو شیشے کہتے تھے جس میں منہ دیکھتے ہیں. اس کے پیچھے پیلے کلر کا پینٹ ہوتا تھا. تو جیسے جیسے وہ زیادہ استعمال ہو جاتا نا جی, وہ پینٹ ہلکا پڑ جاتا, تو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں شیشہ انا انا ہو گیا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سورج تو چمکے لیکن شیشے بھی اس وقت صاف تھے جن میں نبی آئے ہیں. پر جب حضور آئے ہیں نا, حضور کی چمک کا فائدہ یہ ہے کہ حضور اندھے شیشوں میں چمکے ہیں. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا, بدل کے رکھ دیا. اور وہ قومیں جو پانی بھرنے پہ لڑتی تھی, میں نے بھرنا ہے, میں نے بھرنا ہے, کیا انداز دیا میرے کریم نے. میدان ہے اور ایک صحابی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے گھائل ہیں, صدا لگاتے ہیں مجھے پانی پلاؤ. جب پیالہ ان کے پاس لایا گیا, پوری توجہ رکھیے گا, پیالہ لایا گیا ہونٹوں کے قریب, آپ اس کو یہ 4 پٹی کے اس موسم کی پیاس نہ سمجھیں. وجود پہ لوہا, آگ برساتا سورج, تپتی ریت, گرم تلواریں, تپش ہی تپش, اور اوپر سے گرمی عرب کی. ایسے میں پانی آئے سوکھی زبان کے لیے ہونٹوں کے قریب. جب ان کے ہونٹوں کے قریب آیا تو بازو میں ایک اور صحابی پاک لیٹے تھے زخموں سے, تو انہوں نے کہا پیاس لگی ہے. انہوں نے ہونٹوں کے قریب آیا, پیالہ ہٹا دیا, چسکی بھی نہیں بنی, کہا یہ میرے اس بھائی کو پلا دو. اندھے شیشوں میں چمکا. معاشرہ سود کا کی لت میں مبتلا تھا,
آج بھی بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ سرکار کی غلامی کا دعویٰ کر کے بھی سود کے جواز کی باتیں کرتے ہیں، اور بعض وہ کرتے ہیں کہ دنیا ترقی کر گئی اور مولوی کنویں کا مینڈک ہے۔ ہمیں یہ الزام بھی منظور ہے، دعا کریا کرو کہ تے حضور دے قدموں چ نہ ہٹ جائیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اس معاشرے کو میرے کریم علیہ السلام نے قرض حسن دینے کا ذوق بخشا۔ کیوں؟ سود میں کیا ہے؟ 1000 روپیہ دیا ہے تو مہینے بعد 100 اوپر ملے گا، بڑھوتی ہو رہی ہے نا۔ تو اب ایسی قوموں کو دل بدل دینا، پھر ان کو کہنا کہ سود نہیں قرض حسن دو، تو انسانی فطرت ہے کہ وہ یہ پوچھتی ہے کہ سانوں کی لبے گا، انسان کی فطرت پوچھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا مزاج دیا اور ایسی تعلیم دی کہ تم نے کسی کو قرض دیا، قرض حسن 5 تاریخ انہوں نے واپس کرنا ہے، 6 ہو گئی، 7 ہو گئی، 8 ہو گئی، 9 ہو گئی، 10 ہو گئی، جتنے دن طے شدہ تاریخ سے آگے بڑھیں گے سرکار فرماتے ہیں اتنے پیسے روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب قرض حسن دینے والے کو رب عطا فرمائے گا۔ غور کیا؟ میں نے پڑھا تھا سیدی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کچھ بندوں نے فقیر سے بھی پیسے لیے تو دیے نہیں، فقیر نے اسی نیت سے بھی معاف نہیں کیے، لیکن بعد میں وصیت میں آ جائے گا کہ جس کے میں بھی میرے پیسے دینے ہم نے اس کو رب رسول کے لیے معاف کیا، تو ہم نے کہا چونکہ حبیب نے جو فرمایا تاریخ لگ گئے تھے ہر دن پیسے کا ثواب لبے گا، تو ہمیں یہ ثواب بھی ملتا رہے۔ عشق دے چلے ہی نمبر لے گئے، عقل مند ہے ہی عمرہ نہ، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ قوم اور معاشرہ جس کا سب سے خطرناک پہلو تھا بچیوں کو منحوس سمجھنا، زندہ دفن کر دینا۔ چونکہ یہ ادارہ ہماری بیٹیوں کے لیے ہے، اور آج ماشاءاللہ حضرت قبلہ نے ذکر کیا کہ 3 بیٹیوں نے مکمل درس نظامی کیا، ان کو بھی مبارک، ان کے سرپرستوں کو مبارک، مدرسے والوں کو مبارک، اس کی خدمت کرنے والوں کو مبارک۔ ہماری آج کی بیٹیاں کل ایک گھرانے کی سربراہ ہوں گی، کل وہ ایک خانوادے کی ماں کی حیثیت سے ہوگی۔ بیٹی کو عرب معاشرہ میلاد سے پہلے منحوس کیوں سمجھتا تھا؟ آپ نے لفظ پہ غور کیا میں نے کیا کہا؟ میلاد سے پہلے۔ ماشاءاللہ ادھر بھی کثیر لوگ بیٹھے، ان کی آواز نہیں آئی اور بیچ میں دیوار بھی کوئی نہیں، ہم مزید دیواریں گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا ہے اگر صوفی صاحب مجھ پر ہی یقین رکھیے اور میری آنکھوں کو آئینہ مانی اور انہی میں دیکھتے رہیے، ہم آپ کو دکھاتے رہتے ہیں۔ 1-2 درویش ہمیں محفل میں ضروری ہوتے ہیں۔ اب ذرا اسباب سماعت فرمائیے گا اور بڑے غور سے آج سن لیں اس فقیر سے بھی معروضات کہ وہ بیٹیوں کے بارے میں اصل میں ان کی سوچ کیا تھی۔ یہ تو آپ سنتے ہیں کہ ٹویا کڈیا تے وچ سٹیا تے مٹی پا دیتی، دل دہلانے والی بات ہے، کبھی تنہائی میں سوچ کے دیکھیں، بہت مشکل ہے، لیکن ہوتا تھا۔ کنویں میں ڈال دیتے تھے، پرانے جنگلوں میں جاتے اور کنویں میں پھینکاتے۔ ایک بیٹی چلا رہی ہے اور باپ اس کو پھینک آیا، تو سوکھا کام ہے، بہت مشکل ہے۔ کرتے کیوں تھے؟ پہلی وجہ ان کو پیڑھی در پیڑھی سوچ ہی یہ ملی تھی۔ میرے سرکار کے میلاد کی برکت ہی یہ ہوئی ہے کہ تمہارے باپ دادوں کی سوچیں ٹھیک نہیں ہیں، اب ہمارا ارشاد ہی حق ہے، ہماری تعلیم ہی نور ہے، اس کو تم نے اپنانا ہے۔ آپ دیکھیں نا ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا کہ عرب میں رواج تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا لڑکا، تو وہ اس کے سر پہ کچی ہانڈی رکھ دیتے تھے 1 دن کے لیے تاکہ اس کا کوئی منہ نہ دیکھے۔ اب سرکار کے لیے بھی ہانڈی لائی گئی کیونکہ رواج تھا، لیکن جیسے وہ ہانڈی کریم کے سر انور اقدس کے قریب آئی تو 2 ٹوٹے ہو کے گر گئی۔ یہ اعلان تھا میرے سرکار کا کہ ہم معاشرے کی رسموں سے سمجھوتا کرنے نہیں آئے، ہم تو اپنی مبارک سنت ادا کرنے کے لیے آئے۔ لیکن آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ سلسلہ چلتا ہے، چوٹی رکھ دو بودی بچہ بچ جائے گا، پاؤں میں کڑا ڈال دو بچہ بچ جائے گا، کان میں مورکی ڈال دو، ہاتھ میں دھاگا باندھ دو، ہاتھ میں کڑا ڈال دو۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے، جب بوٹی پوری ہو جاتی ہے، گوشت کا پیس پورا بن جاتا ہے ماں کے رحم میں،
اللہ فرماتا ہوں بنائے دی تصویر. تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فرشتہ رحم مادر کے قریب کھڑا ہو کے کہتے ہیں مولا انہوں کوڑی بنانا ہے کہ منڈا. ٹھیک ہے. اور پھر جو حکم ہوتا ہے وہ شکل بنا دیتا ہے. پھر وہ پوچھتا ہے کہ مالک رزق کتنا؟ فرمایا اتنا. مالک زندگی کتنی؟ یہ ذرا جا کے سنی ہوگا, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. مالک زندگی کتنی؟ فرمایا اتنی. مالک موت کب اور کہاں؟ لکھ دے تب اور وہاں. تو موت کا ٹائم تو ماں کے پیٹ میں فکس ہو گیا, ایک کڑا کی کرے گا. سوال ہے میرا آپ حضرات سے, ٹائم تو طے ہو چکا ہے. آپ چاہے بچے کو اونٹ کے نیچے سے 7 مرتبہ گزار لیں, اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں آئے. ان وہموں کو اور ان آپ یہ کہہ لیجئے کہ تصورات باطلہ کو رخصت کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی لیے دین کی تعلیم ضروری ہے. ہمارے حضرت صاحب سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی روایت بیان فرمایا کرتے تھے کہ ایک بی بی صاحبہ خدمت انور اقدس میں حاضر ہوئی. عرض کیا کہ بچے پیدا ہوتے ہیں یا پیٹ میں دم توڑ جاتے ہیں یا بعد از ولادت جلدی فوت ہو جاتے ہیں. 9 ماہ میں ان کا بوجھ اٹھاتی ہوں, پر کبھی میں نے ان کا پھل نہیں پایا. تو جب یہ فریاد جناب نے کی تو جانے جانا علیہ السلام نے فرمایا اب جب تجھے اللہ خیر کرے باہر ہو نا, امید ہو, تو ارادہ کر لینا کہ میں نے پیٹ والے کا نام محمد رکھا. کیا بات ہے جناب. صوفی جمیل الرحمن رضوی خلیفہ اعلی حضرت کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, نوح خلیل و عیسیٰ و موسیٰ سب کا ہے آقا نام محمد, نام محمد, نام. پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا, میں یہ کہوں گا نام محمد. پڑھتی درودیں دوڑیں گی حوریں, لاشا جو لے گا. اور پھر کمال کی بات یہ ہے کہ صوفی جمیل الرحمن رضوی وہ تگڑا پیر ہے جو نعت لکھے چاہے منقبت لکھے اپنے پیر احمد رضا کو نہیں بھولتا. آپ پڑھ لیں ان کا سارا کلام, آپ دیکھیں اس میں وہ کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنے رضا کے قربان جاؤں, اپنے رضا کے قربان, یعنی احمد رضا کے قربان جاؤں جس نے سکھایا اپنے جمیل رضوی کے دل میں, اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. تو پھر اس گھرانے میں سب سے زیادہ تعداد ہوئی بچوں کی میرے سرکار کے نام کی خیرات سے, نام کا صدقہ ملا. تو بھائی کڑے شڑے جو ہیں یا جانوروں کے نیچے بچوں کو گزار دینا یا اس قسم کے تصورات جو ہیں, اس سے بچوں کی زندگیوں پہ اثر نہیں پڑتا. وہ غلطی سمجھ آنی پہیے کہ کوئی نہ بھی سمجھ آ رہی ہے. اچھا 2-3 کہ میں نے ہاتھ کس لیے کھڑا کیا کہ جو ہمارے پیارے گونگے بھائی ہیں وہ میرا اشارہ سمجھے اور باقی تو بولے. سارے تو خصوصی نہیں نہ ہوں گے, کیا خیال ہے؟ لو جناب, کیا آپ سے عرض ہو رہی تھی, ایک تو بچوں کے بارے میں یہ وہم ہے, ان کو کاٹ دیجئے, یہ تصورات سے باہر نکلے ہیں. جو کرنے کا کام ہے ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کوٹ کی, غور کیجئے گا. اوہو بینک کھل گیا, بینک کلوز, بینک کلوز, یہ واپس کریں نا, یہ میری باتیں سنیں, یہ چلتا رہتا ہے کام. آپ پلیز توجہ کریں, نال سودی صاحب بھی توڑے بیٹھے تھے, آپ بس یہ پلیز بس یہ بینک شیک بند کریں. آپ توجہ کریں جی سارے حضرات, ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے اور ابھی باتیں آپ سے بہت کرنی ہے, ابھی تو ہم تمہید میں پھر رہے ہیں. عرض یہ ہو رہی تھی, کیا آپ کی خدمت میں عرض, کتنی بریکیں لگواتے ہیں آپ لوگ, اللہ اکبر کبیرہ. ہاں جی 200 اور کتنے پہنچے سے, ہاں بچوں کے نام کے بارے میں کہ نام محمد رکھ دینا ہے. میں یہ آپ کو بتا رہا تھا, اعلیٰ حضرت نے حدیث کوٹ کی ہے, ہم اگلی لائن پہ آگے تھے. اور آج اس جامعہ میں ہونے والی محفل میلاد میں بغیر آپ کسی لمبے چوڑے ہدیے کے مفت ایک نسخہ لے جائیں, تویز لے جائیں, وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں. آنا گلستہ میں تمہیں نے چھوڑ دیا, وگرنہ پھولوں میں خوشبو اب بھی.
हुक्म ये है कि बच्चा बच्ची पैदा हो तो उसके कान में पहली आवाज अजान की जाए। और जो हदीस सईदी आला हज़रत ने कोट की उसका खुलासा ये है कि अगर बच्ची और बच्ची के कान में दुनिया में आने के बाद पहली आवाज अजान की गई तो वो बच्चा उम्मु सिबियान, मजीद सौखा कर ले, मिर्गी और मिर्गी की जितनी किस्में हैं सारी जिंदगी वो बच्चा बच्ची महफूज रहेंगे अगर उसके कान में पहली आवाज अजान की चली जाए। ये करने का काम है। ये अगले दिन कहते लो एक गल ते रहेगी, उन्होंने कहा केड़ी गल रहेगी, उन्होंने कहा अजान नहीं हुई, तो यही तो करने का काम था। क्या समझे आप? फटाफट सेल्फी लेने का है कि बेबी आ गया और बेबी का फोटो भेजो और स्टेटस पे लगाओ, चाचे ताए मामे फूफे को भेजो, वो बेबी का फोटो लगता ही रहेगा और बेबी के कान में अजान तो पढ़ो ताकि वो हमेशा के लिए इस मर्ज से महफूज रहे। और आज भी 80% हमारे लोगों को यदि शाह साहब के आसाने पर इलाज होते हैं ना, और इधर मेरी दाईं तरफ तो फिर इस खित्ते का हुस्न जलवागर है, मुजाहिद अहले सुन्नत, मुजाहिद तहफ्फुज़े अकीदाए खत्मे नबूवत वाला मर्तबा पीर तरीकत पीर सैयद शाहिद हुसैन शाह साहब किबला दामा इकबालू, तो वो सारे जिन्नात वगैरह निकालने के मामला तो होते हैं, लेकिन आप इन बुजुर्गों से कभी पूछ लिया, हमारी नई पीढ़ी को जिन्नात का प्रॉब्लम कम है और दिमागी मसला ज्यादा है। उसका इलाज वही है कि अजान पहली दफा पढ़ी हो, कभी भी ये मर्ज नहीं लगेगा। ये है मेरे मिलाद वाले आका का फैसला। तो पहली वजह बेटियों से वो जो किनारा कश होते थे वो ये था कि ये जवान होंगी, इन पे भी खर्चा सेम उतना ही होगा जितना लड़कों पे होता है, पर जो दुश्मना ना लड़न दा वेला आया ना, ये बराबर खलो के लड़ नहीं सकते। एक नंबर 2, बच्चे फिर भी कमा के हमें देंगे यानी लड़के, लेकिन लड़कियां तो कुछ नहीं कमा कर देंगी, उल्टा मुफ्त में वरासत का हिस्सा इनके खाते में जाएगा। दो गला नहीं समझ आ गई? चिल्ला ना बोलो, टाइम नहीं है पैसा, जल्दी जल्दी बोले, इतना मुश्किल मैथ का सवाल तो है नहीं है। सामने वाले हो क्यों नहीं बोलते तुसी? बात की समझ आ रही है? मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप गैर रस्मी भी सुभान अल्लाह कहते रहे, अल्लाह का जिक्र तो हर हाल में सुभान अल्लाह, लेकिन मैं समझने समझाने की बात कर रहा हूं। पहली वजह कि खर्चा सेम है लेकिन ये लड़ाई में साथ नहीं, मुंडे नाल बराबर खलो के लड़ते हैं। दूसरा, खर्चा सेम है, बच्चा फिर कमा कर देगा लेकिन लड़की कुछ कमा कर नहीं देगी, और होगा क्या, उल्टा वो जायदाद में शरीक हो गई। तीसरी एक और बहुत बड़ी वजह थी जो उनके दिमाग में बस गई थी कि इन बेटियों को ब्याह कर किसी और के हवाले करना पड़ेगा, और जिस घर में ये ब्याह कर जाएंगी उनके सामने, पंजाबी का लफ्ज बोल दूं, अखा नीवियां करनियां पैणगियां। ये उनकी अना और अनक के खिलाफ था कि हमारी आंखें और हमारा सर बेटी के ससुराल के आगे नीचा क्यों हो। कितनी वजह बयान कर दी मैंने? 3 कर दी हैं या 4 की हैं? देख लो 3। चलो आप गिन देंगे, गिन देंगे जनाब। अगली वजह, ये भी ध्यान से सुनना, अगली वजह ये थी कि शौहर तलाक दे दे तो फिर वापस बाप के दरवाजे पर आएगी, या शौहर फोत हो जाए तो बेवा होकर फिर बाप के दरवाजे पर आएगी और फिर सारी जिम्मेदारी बाप को निभानी पड़ेगी। ये 4 से 5 बुनियादी वजूहात हैं जिस वजह से वो लड़की से कोफ्त खाती थी। ना ही हो और हो जाए तो फिर उनके दिमाग में यही फिर की घूमती थी, वही ना ऐसा ना लड़ेगी, ना संग कमा के देगी, अगले कारण की साड़ियां अखा नीवियां होंगियां, तलाक लेके फिर किस दिन आ जाएगी, बेवा होके फिर किसी दिन आ जाएगी। अल्लाह करे कि आप आगे मेरा जुमला समझे जो मेरे ज़ौक़ का जुमला है, फिर हुजूर आ गए, बाहर आ गए। बोतल गुम कर ली, आमदे मुस्तफा, उच्च बोलो आमदे मुस्तफा, सर
سرکار کی آمد, ہاتھ اونچا کر کے سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, دلدار کی آمد. پھر یہ ہوا کہ حضور آ گئے, بہار آ گئی, حضور آ گئے, بہار آ گئی, حضور آ گئے. اور پھر امام کہتا ہے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں صلی اللہ علیہ وسلم. اب پہلا مسئلہ تھا, اب جتنے بھی آپ کو بتا دیے میرے آقا و مولا علیہ السلام نے بدل کے رکھ دیا. اور یہی سب سے بڑا معاملہ ہوتا ہے, مزاجوں کو بدل دینا, سوچوں کو بدل دینا, فکروں کو بدل دینا, دلوں کو بدل دینا. یہ سب سے بڑی بات. اب دو تین طریقے ہوتے ہیں جب تب چینج لانا ہو, تبدیل لانا ہو, تو اس کے دو تین طریقے بنیادی ہوتے ہیں. پہلا تو طریقہ ہوتا ہے شعوری مہم کو بیدار کرنا. آج دن کے وقت ایک ختم نبوت کانفرنس کی, علماء بھی تھے دیگر ہمارے شہر میں, تو میں وہاں عرض کر رہا تھا کہ جو آپ کو درد ملا ہے نا تحفظ عقیدہ ختم نبوت کا, اچھے طریقے سے یہ درد اگلے دنوں میں بھی منتقل کریں. جذبات بھی جوبن پہ رکھیں, جوش بھی جوبن پہ رکھیں, دشمن کو سینہ تان کر پاور بھی دکھاتے رہیں, کوئی کمزوری کی ضرورت نہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ بابو لوگ جو اس درد سے آشنا نہیں, انہوں نیڑے با کے دسو کہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا. دونوں طرف میرے سید جلوہ گر ہیں, میرے لیے تو نور والا نور کام ہے. میرے بھائیوں اس عرض کو مان لینا, میں طالب علم آدمی ہوں, آپ کی مہربانی ہے, اور یہ کرسی مجھے میرے پیر نے دی ہے, اور ان کے بٹھائے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. لب جانے جتنے ہوئی اگلے رکھ دن دیں بھی وہ تیرے ویسے رکھی ہوئی ہے, یہ وہ جانے ان کا کام جانے. ایک طالب علم کی حیثیت سے میری عرض کو قبول کرنا. میں نے آج دن کے وقت جو مثال دی وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ آپ ہرنی ذبح کرتے ہیں, مہنگا گوشت ہوتا ہے, کافی کاسٹلی ہے, پھر آپ دیسی گھی میں پکا دیں, پھر آپ اس کے اندر مختلف میوجات بھی ڈال دیں, اور دودھ میں آٹا گوندھ کر روٹی پکائیں نرم, اور مہمان کے آگے آپ گندی ڈش میں جو میلی کچھیلی اور دل کو کرا دیتی ہو بلا کے رکھ دیں, تو لبک پڑے گا مہمان, یا آپ ہی لگا لیں یا میں ہی ہوں, او یار کیسا برتن لے کر آئے, اسی وقت طبیعت اس کے کھانے سے انکاری ہو جائے گی. یہ فضائل اپنی جگہ ہی رہ جائیں گے کہ ہرنی کا گوشت ہے اور اس میں دیسی گھی ڈالا ہوا ہے, یا خالص عرب سے منگوا کر زیتون کا تیل ڈالا ہوا ہے. گل یہ ہے کہ وہ ساریاں گلاں دا پتہ چکھن تے لگنا ہے, حجے تے ویکھن تے ذہن قائل ہونا ہے نا کہ برکی لانی بھی ہے کہ نہیں لانی. یہی میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے عرض ہے کہ یہ ہمارا بابو طبقہ نہیں واقف, خصوصاً کالج اسکول, کالج یونیورسٹی والا اکثر نہیں اس سے واقف. تو مرزا کانا یا اس کا کارٹون یا اس قسم کی بولی انہیں متاثر نہیں کر سکتی. ان کو بٹھا کر کہیں کہ یہ عقیدہ مولویوں نے نہیں بنایا, یہ رب نے فرمایا ہے, وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. ان کو بٹھا کر سمجھائیں کہ بھائی جی یہ کوئی پیران کھیڑ نہیں بنائی, کوئی جماعتاں تے چندے دا روڑا نہیں ہے, یہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد کوئی نبی نہیں. تے ساڈا مرزے قادیانی نال کوئی کندھ سانجی دا روڑا نہیں, وٹ سانجی دا روڑا نہیں, پانی لان دا روڑا نہیں. وہ حضور نے خبر دی ہے کہ میری امت میں دجال بھی ہوں گے اور کذاب بھی ہوں گے, اور وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے. الا وانا خاتم النبیین, الا جو ہے نا, الا کاش کہ کوئی سمجھے کہ اللہ کی رمز کیا ہے. اے ہوں گل نوی چھڑ گئی ہے, پائیے بھی ان پوری کرنی پینی ہے, کہ ویخ لو توڑی مرضی ہے.
میں شاہ صاحب کو پوچھے نا حضرت کو پوچھے گل جیتے جاندی ہے کی کر سکتے لیکن کلوز کرتے ہیں 11:25 ہو گئے 11ویں بھی ہماری 25ویں بھی ہماری 25ویں والے نے تو 11ویں والے تک پہنچایا ہے تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا ہے سمجھائیے بات کی عرض یہ ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے خبر ارشاد فرمائی تھی کہ دجال اور کذاب ہوں گے کریم کا کسی کو دجال کہنا اور کریم کا کسی کو کذاب کہنا آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی چھوٹی سی بات ہے بہت بڑی بات کیا بات دجال مینز بہت بڑا فراڈیا بے شک یہ ابھی بھی ایک فراڈیا جیل میں گیا ہے اور کذاب مینز بہت بڑا جھوٹا آپ دیکھیں نا حضور کے کلمات طیبات میں جلال ہے جلال کا ریزن کیا ہے حضور کی بولی تو بڑی میٹھی ہے پھر یہاں جلال کیوں آیا ہے کہ میری امت میں 30 دجال اور کذاب ہوں گے جلال بے وجہ تو نہیں ہے نا ٹھیک ہے آگے اس کا ریزن بیان فرمایا وہ دعوے کرتے پھریں گے کہ میں نبی ہوں میں اپنے بارے میں وہ جھوٹے دعوے کریں گے کہ وہ نبی بنے پھریں گے اللہ یہ اپنے غلاموں سے بات ہو رہی ہے اور اللہ کی رم سمجھانا چاہتا تھا اے موڑ آئے تے کی لکھا ہوتا خبردار آگے خطرناک موڑ ہے یہ کل میں پہاڑی علاقے کی طرف تھا تو وہاں بورڈ لگے ہوتے خبردار آگے لینڈ سلائیڈنگ ایریا شروع ہے ٹھیک ہے ریلوے اسٹیشن پہ خبردار اوپر برقی تارے ہیں ایئرپورٹ پر گئے خبردار یہ چیز پاس نہ ہو یہ نہ ہو یہ نہ ہو خبردار یہ نہ کیجئے وہ نہ کیجئے یہ ہمارا سماج ہے جس کو ہماری جان کی فکر ہے اور وہ اللہ یعنی خبردار کہہ کر ہمیں خطروں سے آگاہ کرتے ہیں کہ کتے جان نہ چلی جائے سماج کو ہماری جان کی فکر ہے سرکار کو ہمارے ایمان کی فکر ہے سرکار کو ہمارے ایمان اس لیے فرما اللہ او میرے غلاموں او میرا کلمہ پڑھنے والا او میری محبت کے دیپ جلانے والا او میرے عشق میں وارفتہ لوگوں او میری آمد پہ جشن منانے والوں جھنڈے لگانے والوں محبت اور عشق کی رمزیں کھولنے والوں کسی کے دھوکے میں مت آ جانا کسی کے دھوکے میں مت آنا نہ لفظوں کے فریب میں آنا کوئی اڑ کر بھی دکھائے تو اس کے جال میں مت پھنسنا اللہ خبردار وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي کسی کے دعوے میں نہ آ جانا میں ہی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں بات کی سمجھ آئی ہے تو میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا آپ نے حالات کو چینج کرنا ہے تو اویئرنس کی ضرورت ہے جہاں جذبات چلے وہاں جذبات چلائیں جہاں دھیمے لہجے میں سمجھانا چلے وہاں سمجھانا چلائیں کیا کروں ایک ورقہ اور کھل گیا ایک ورقہ اور کھل گیا سیاستہ ہے آپ بخاری کا باب کھولیے سیاستہ ہے بندہ آیا پنڈوں دھیان رکھیا جی دھیان بندہ آیا پنڈوں اس کو پتہ ہی نہیں کہ مسجد میں اور عام گھر میں فرق ہوتا ہے اس نے نہ پیشاب کی حاجت ہوئی تو نکرے بہ کے مسجد شریف کے برآمدے میں پیشاب کر کیا حال ہوگا صحابہ پاک کے جلال کا مسجد بھی مسجد نبی شریف اللہ صاحب الصلوۃ والسلام جیسے ہی اس نے پیشاب کرنا شروع کیا بعد رات جلال میں آئے حضور اپنے سارے مریدوں کو جانتے ہیں نا کہ جلال آلہ کیڑا ہے جمال آلہ کیڑا ہے سرکار فاروق اعظم کے لیے فرمایا اب میرے عمر کی سختی رات کو بڑی پسند ہے اور شہنشاہ صداقت کے لیے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ نرم دل ابو بکر صدیق ہے اور فرما کے رہ گئے علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی شیر خدا
حیدر کرار فرمایا نہ دنیا نے علی کو کچھ لے آئے تے نہ علی نے دنیا کو کچھ لے آئے. تو بعض حضرات جلال میں آئے تو حضور نے ان کو منع کر دیا. اب اس بیٹھ گیا ہے پیشاب کرنے تو اس کو کرنے دو. آپ شرح پڑھیں, ہم شرح کے ورقے کھول لیں تو آدھی رات گزر جائے گی. بس یہی ایک موٹی سی بات ہے کہ کریم پور جانتے ہیں کہ انہوں پتہ ہی نہیں ہے بھی مسیح دا ادب کی ہے نوا پنڈوں آیا ہے. تو دوجہ ہے وہ شروع جو کر لیا تو انہوں کیڑی گلوں تکلیف دینی ہے. ابھی اس کو دبکے ماریں گے تو وہ بھاگ جائے گا بیچارہ اور مسجد کو آلودہ کرے گا. یہ اسباب آگے محدثین نے بیان کیے. جب اس نے پیشاب کر لیا فرما ہونے میرے کو لے کے آؤ. تے پنڈ دا کی نام ہے چاڑ پٹی. ہاں چاڑ پٹی والے ہو جنی اگے سن لی ہوگی تہاڈی مرضی تے جنی اگاں اس تو بعد ہونی ہوگی تہاڈی مرضی. اے تین لینا ساڈی کہن تے دل دے کناں نال سن لیا. سبحان اللہ. اے تین لینا مڑ کے تانوں آرام دی کھلی چھٹی ہے. اسی دی وما علینا دے نیڑے نیڑے ہیں. اب اس کو پاس بٹھایا. میں قربان فدا نثار, کوئی مثل ہے تو مثال دو. اس کو سامنے بٹھا کے کیا فرمایا, یقین جانے کہ وہ ہم نے وہ خود الحمدللہ وہ سبق کی صورت میں پڑھنے پڑھانے کا شرف پایا ہوا ہے. ویسے ہی خیال آتے ہی دماغ کو سرور آ جاتا ہے. اس لیے اتنی دیر لگا دی کہ یہ تو اب تک گل ہی نہیں شروع کی تھی. یہ تو اسی اپنا ہی مزہ لے رہے ہیں, اپنا ہی سواد لے رہے ہیں. سرکار ہے. انہوں نیڑے بٹھا کے فرمایا یہ مسیطہ نماز پڑھنے واسطے ہونیاں نے, اللہ دا ذکر کرنے واسطے ہونیاں نے, قرآن دی تلاوت کرنے واسطے ہونیاں نے. ایتھے پیشاب پشوب نہیں کری دا. ہائے ہائے کیا سمجھانے کا طریقہ ہے. جناب سوٹے کول رکھو پر ہر ٹائم مارنا والی پوزیشن سے نہ رہو. بس آنے والے نے پتا ہوگا بھی سوٹی کول ہے بابے دے. لہرا کے نہ رکھو. کدی انج بھی پیار نہ نیڑے بٹھا کے اے مسیطہ اللہ دے ذکر لئی ہندیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ رب کی یاد کے لیے ہوتی ہیں. یہ ذکر پاک میں سر کے ایسا پیارا اندازے کرم. سبحان اللہ. یوں سمجھانے کا طریقہ کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو روز ہوتے تھے معاملات بارگاہ میں عقلوں کو حیران کر دینے والے. ایک دن ایک نوجوان آ گیا تو سیدھی سیدھی کھلی کھلی گل کی تھی. حضور میں زنا دی اجازت دیو. صحابہ کرام جلال میں آگے اس کی جرت. حضور کے دربار میں کھڑے ہو کر ناپاک عمل کی اجازت. سرکار اشارہ فرمایا سب کو کہ چپ کرو. ان فرما نیڑے آ. اے جڑا عمل تو کرنا چاہنا ہے اے عمل اگر رشتے چ کوئی تیری ہمشیرہ ہوئے, دھی ہوئے, بہن ہوئے, بیوی ہوئے, او دے نال کوئی پیڑ کرے تو تینوں چنگا لگے گا. او اچھا سرکار نے کلا کلا رشتہ پوچھا ہے. میں ذرا مجموعی ذکر کر گیا. وہ ہر گل تک ہرگز نہیں ہرگز نہیں بالکل نہیں. جدوں چنگے چروکے نے جواب دے لینا کہ میں کبھی بھی نہیں برداشت کر سکتا. پھر سرکار نے فرمایا جے نال تو برائی دا ارادہ کردا پیا ہے وہ بھی تے کسی دی دھی ہونی ہے, وہ بھی تے کسی دی بہن ہونی ہے, وہ بھی جب اس کو فرمایا نا تو اباڑا آ گیا نا جناب. اب پھر آنکھوں کے راستے اشک شروع ہو گئے. ہون ہاتھ جوڑ گیا. کام ویسے پہلے ہے کرنا چاہیے کہ میں نے حضور خیال آنے آنے نے تو میرے تے نگاہ کرو, لیکن جوانی جوانی ہے نا تو کھول کے آنکھ دیتا. اور جب پھر محبوب نے دھویا ہے دل کو, ہون پھر انجو وگے نا آنکھاں جو دون ہاتھ جوڑ کے پھر نگاہ کر دیو میرے دل ہوتے, اے کر دیو میرے دل چو خیال. کدی انج کہہ کے دے ویکھیے حضور کو. بابے نہیں آکھیا ہاتھ جوڑ کے, بابے نے آکھیا اور کیا خوب کہا, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت,
بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پائے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ کیا انداز ہے مانگنے کا، ایزو سارے اندر دل چمکاتا ہے کہ اس کو جیتے بھی نگاہ کرو نا، اس کے دل کو بھی صفائی بخشی اور جلا عطا کیجئے۔ تو بس پھر کیا تھا جناب میرے کریم نے ان کے سینے پہ زر ماری، یا اللہ دل جو پیڑے خیال کٹ دے، برے خیال لے کر آئے تھے، سب سے بہتر خیال لے کے دربار انور سے بدل دیا جی، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا۔ اب یہ ہوا کام پہنچے تھے، وہ ایک ہی بات، شعور، شعوری مہم کی بیداری، شعور بیداری۔ آپ ہر کام میں پہلا سٹیپ یہ دیجئے، شعور بیدار کریں، یقین مانے آپ کو زیادہ محنت ہی نہیں کرنی پڑے، پھر جڑے دل نہیں اس کام واسطے بنے ہونا دا نہ پہلے روڑا نہ ہون روڑا، جو مننا جو نہیں۔ لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو انتظار میں بیٹھے، ان کو خوراک مل گئی تو وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ شعوری مہم میرے کریم نے کیسے دلوں میں جاگزین کی، پہلی حدیث سنیں گے اور بولیں گے تو اگلی بات ہوگی۔ میرے کریم علیہ السلام نے فرمایا، مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، جدیاں 3 تیاں ہون او دی وہ پرورش کرے، ایتھے تھی کہ وہ تیاں پیو دی خدمت تو بے نیاز ہو جان، یعنی بیاہ کے اپنے کران تر جان، اے ہو جے پیو نال ساڈا جنت دا وعدہ ہے۔ آگے گل نہیں ہو سکتی، ساڈا پانی واپس کرو جی، کتھے ہے؟ تسی آپس مشورہ کرو کہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اچھا بولو میرا ویر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ میں نے آپ کو کسی رسم کے تحت نہیں کہا، یا بلا وجہ آپ تو پہلے جوش سے بیٹھے، آپ تو پہلے جوش میں بیٹھے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میرے دل میں جملہ محفوظ ہے، جس پر میں دل میں لیے بیٹھا ہوں، میں تو اس وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ تسی اس گل تے چپ کتنا رہ گئے، چلو پہلے لائن پوری کر لیے۔ ایک صاحب حضرت کہنے لگے، حضور اگر 2 بیٹیاں ہو تو فرماتا بھی یہی گل ہے، حضور اگر کسی کی ایک ہو تو فرمایا وعدہ پھر بھی یہی ہے۔ تو میں نے آپ کو کیوں روکا کہ تسی سارے کیوں نہیں بولے؟ میں اس لیے رک گیا تھا کہ تیاں ساڈیاں نے تے فکر حضور نو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک۔ ایک ہی بات۔ دوسری بات، بیٹی بیوہ ہو کر یا خدا نہ کرے طلاق یافتہ ہو کر پھر باپ کے دروازے پر آ گئے۔ اب سنیں میرے کریم نے ان مزاجوں کو کیسے چینج کیا، فرمایا مفہوم حدیث پیش کرتا ہوں۔ اے جڑی میں پنجابی بولتا سمجھتے ہو، بڑی گل ہے، تو کچھ باتیں پنجابی میں کرنے کو دل کرتا ہوتا ہے، اپنا ایک ذوق ہوتا ہے۔ مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں، مفہوم حدیث کہ تی خدا نہ کرے طلاق والی ہو کے یا بیوہ ہو کے یہ پھر تیرے بوئے تے آ گئی نا، ہون جڑی تو انہوں روٹی کھوانی ہے، ہون جڑا تو انہوں لیڈا پوانا ہے، ہون جڑی تو انہوں دوا دارو کرنی ہے۔ یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ جتنا خرچہ تو اب بیٹی پر کرے گا، یہ باپ کے لیے فرمایا، اللہ تجھے اتنا خرچہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے۔ کوئی لفظ نہیں ہے جناب، کتھوں لب کے لیے یہ لفظ؟ اور نوجوانوں، اب بھی ہمیں تم باہر کے ملکوں کی پینٹ شرٹوں میں ملبوس وزیر اعظم اور گورنر اور فلانوں کی تصویریں دکھا کے مروب کرنا چاہتے ہو کہ فلانا صدر سائیکل پہ جا رہا ہے، تو کمال تو نہیں کیا، وہ تو اپنی صحت کا خیال کر رہا ہے۔ چلو کسی نے بھلائی بھی کی ہے تو بھلائی کی جتنی دیر تک جہاں تک اسے اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے ہم کرنے کو تیار ہیں، جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے۔ پر باہر آڑے انہوں ویکھی جاندے ہو، کدی گھر بھی پھیرا ماریا کرو، کدی حضور دے بوئے کے بھی آیا کرو۔ غیروں کی کہانی یاد رہی اور اپنا فسانہ بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ کیوں دل دماغ پہ غیر بسا ہوا ہے؟ ایسی تعلیم مجھے لا کر دکھاؤ ایک ورق،
یہاں بڑے بڑے بھکشوؤں کے ہم نے تذکرے پڑھے کہ وہ جی ننگے پیر رہتے ہیں تاکہ کیڑی پیر کے نیچے نہ آ جائے. برما میں مسلمان بیٹیوں کا قتل کر کے ان کے سینوں کے پیسز کو کاٹ کر فٹ بال کھیلے. یہ بھکشو ہیں. وہ جی ہندوازم کے اندر بڑا احساس و فکر اور بڑا خیال ہے. آج بھی بریلی شریف لو لہان ہے. آئی لو محمد وہ ایک کسی نے کہہ دیا غیر مذہب سے تعلق رکھنے والی تو ریلی تھی بریلی شریف میں, تو کل کا اس پہ اٹیک ہوا ہے. آج بھی اس کی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں. ان کو کہتے ہو جو حضور کا نام نہیں لینے دیتے اور بولتے ہم لبرلزم کے قائل ہیں. بڑے بولے والے ہیں, بڑے اللہ والے ہیں. ریاض بس آپ کو ہم ہی جانتے ہیں. سرکار علیہ السلام کی اسی تعلیمات کو لے کر وہ پڑھو, خدا کا واسطہ ہے پڑھو, محبوب خدا کے ارشادات کو پڑھو. سناؤں ایک حدیث پاک. نائب محدث ہے ان کا غلام ہونا اسی لیے عادت ہے. بسم اللہ بسم اللہ. سنیں گے بسم اللہ. سماعت. میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک تعلیم ارشاد فرمائی کہ تم کھانے پینے کی چیز گھر لے کے جاتے ہو نا, جیسے عموماً والد صاحبان کی عادت ہوتی گھر جاتے پھل لے گئے کوئی چیز لے گئے. فرمایا جدوں نیاڑیاں چ شے بننی ہے نا, جدوں نیاڑیاں چ شے بننی ہے تو فرمایا ابتدا تیاں تو کرو. مجھے نہیں پتا اگلا جملہ میں آپ کو کتنا سمجھا سکتا ہوں, بولنے لگا ہوں. فرمایا بیٹیوں سے پہل کیا کرو, یہ نرم دل ہوتی ہے. سبحان اللہ. ایک حدیث واقعہ کو سناؤں. سبحان اللہ. میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا مفہوم حدیث ہے, جدوں پتراں دے منہ چومو تے جنی وری پتراں دا منہ چومیا ہے تیاں دا منہ بھی انی وری چومیا کرو. ایک کدرے احساس کمتری دا شکار نہ ہو جا. بے شک بے شک. اچھا عجیب بات ہے, ہمارے مخدوم شاہ صاحب قبلہ, نبی شاہ صاحب قبلہ, ان آستانوں میں لوگ امیدیں لے کر آتے ہیں نا کہ دعا فرمائے اللہ بیٹا دے دے. بیٹا مانگنا جرم تو نہیں ہے, رب کو مانگنا اور کتنے جائے گی, گناہ بھی نہیں ہے. ربی ابلی من الصالحین تو یہ تو پاکوں کی دعا ہے. پر مالک کی تقسیم ہے. سیانے بندے ماشاءاللہ ادھر بھی میرے دائیں طرف بھی آگے وہ بھی یہ بھی سب بیٹھے ہیں. اتیان کرنا کو تو باہر دے ملک نہیں میں لے جاندہ, کر دی ہوئے گل, علاقے بھی ہوئے گل. آج بھی آپ غور کر لیں, وہ جیدے پیدا ہویا بڑے لڈو بنڈے تے بڑیاں جلیبیاں تے بڑی آلال پائی, وہ پھر بھی شام نو چاہ لے کھوکے تے ہوندہ ہے تے پیو نو بخار ہو جائے تے قدمال بہ کے رات نو وہی نمانی پیر کٹ دی ہوندی ہے. جیدے پیدا ہویا خوش نہیں سی ہویا. کیا بات ہوگی. وہ دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہے, ابا میں تیرا سیر کٹا, انہوں ہی فکر بوتی ہے, پیر کٹا. سمجھائیے. تو فرمایا چیز بانٹنی ہے تو پہلے بیٹی کو دے. بیٹے کا منہ چوما ہے تو اتنی بار بیٹی کا منہ بھی چوم, تاکہ اس کے دل میں کمزوری نہ آئے کہ ابا پیار نہیں کرتا. سبحان اللہ. اور چلو بھائی تھوڑا اختتام کی طرف ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ارشادات کے ذریعے شعور کو بیدار کیا. وہ جو تصور تھے نا ان تصورات کو مٹھایا. اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے اپنی ادائے دل ربا سے وہ سمجھا دینا. سبحان اللہ. جو اور لوگ کوشش کریں تو 20 کتابوں میں سمجھا سکیں, پر جب کریم نظر کریں تو ایک ادا میں ہی بڑا کچھ سمجھا دیں. سناؤں حدیث پاک. یہ بخاری شریف کتاب الادب ہے, چیپٹر کا نام ہے کتاب الادب. صحابہ پاک علیہ رضوان فرماتے ایک دن کریم مسجد پاک تشریف لائے تو حضور کے مبارک کندھوں پر ایک ننھی شہزادی تھی, سبحان اللہ. کم سن, اور ان کا نام ہے حضور سیدہ امامہ, اور ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زکیہ سرکار مخدومہ زینب صلی اللہ تعالی علی ابیہا و علیہا وبارک وسلم. میرے حضور کی 4 شہزادیوں میں سے ایک امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ.
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم تے ہن اور سوکھا کر لیے جناب تواڈے لئی او اے ہے کہ سرکار اپنی نواسی پاک کو کندھوں پر بٹھا کر لائے. یہ تو آپ اکثر سنتے ہیں کہ میرے حضور کے دلوں کا چین بھی اور قرار بھی حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین قمرین منورین صبتین. آپ تو سوچ رہے ہیں ہم بریلی شریف والے ہیں. نیرین قمرین منورین صبتین حسنین. کیا بات رضا, کیا بات رضا. اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. محبت کرو حضور کی نسبتوں سے. بے شک صحابہ اور اہل بیت تولنے کے لیے اور لڑائی کے لیے نہیں ہے, یہ تو عشق کے لیے ہے. محبت کرو, پیار کرو. میں مدینے دی گلی دے کتیاں دے پیر بھی چومنے نے. او میاں بھاگا والا ہے جے کتیاں دے پیر چومن دے ذوق تے کر آ گئے ہیں, پر اوتھے بھی اکھ نہ چکی جنہاں دیاں رگاں چ حضور دا خون ہے, تے اوتھے بھی اکھ نہ چکی جنہاں نوں حضور سینے نال لا لیا. محبت کرو, پیار کرو, بچو اس نقیب سے, خطیب سے, پیر سے جو حضور کی نسبتوں سے دور کرے. اور آج کے اندھیروں کا ایک ہی علاج ہے, وہ احمد رضا ہے. محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی عشق و محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی محبت عشق و محبت اعلی حضرت اعلی حضرت اعلی حضرت عشق و محبت فیض رضا جاری تاجدار ختم نبوت. اب غور فرمائیں گے, ہم بالکل اختتام کے قریب آ گئے. نواسی پاک کو کندھے پر بٹھایا. بول تو ماشاءاللہ جی آپ پہلے رہے ہیں, اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کچھ مرحلے ایسے آ جاتے ہیں کہ جس میں کان شکیم سے ہو جاتے ہیں کہ بہت ہی سننو آواز مل جائے. کچھ مرحلے ہوتے ہیں, اور تو مسئلہ کوئی نہیں ہوتا. اب بول آپ پہلے ہی ذوق سے رہے ہیں, جینے واسطے رہے. وہ مقام پھر آ گیا. ایسے تو ہم تو میں ہوں دیکھتا پیا کہ تسی بھی آئے بیٹھے ہو. سبحان اللہ. تسی جی اپنے ہون دا ثبوت نہیں دیتے, تھوڑی آواز میرے کان میں نہیں آئی. میری کھبی آنکھ خراب ہے, کان ٹھیک ہے. سبحان اللہ. سنیں گے انشاءاللہ. ذرا لطف لیجیے گا اس بات کا. نواسی پاک کریمہ کو کندھے پر بٹھا کر حضور مسجد میں تشریف لائے اور صحابہ فرماتے ہیں حضور اونجی نماز شروع کر دیتے. واہ جی سبحان اللہ. یار میں آپ کو کیا کہوں, آپ نے ابھی غور نہیں کیا اس پر. نواسی پاک کو کندھے پر بٹھا کر حضور مسجد میں لا کے کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اوے تیاں ٹویاں چ سٹن واسطے نہیں ہوندیاں, اے تے باپاں دے موڈیاں تے کھیڈدیاں سونیاں لگدیاں. اور اب حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ کریم نے رکوع بھی فرمایا. اچھا رکوع میں بچے کا بیلنس قائم رہتا ہے. اب جب حضور سجدے میں تشریف لے جانے لگے نا, تو نواسی پاک کو کندھے سے اتار کر بٹھا کے حضور نے 2 سجدے کیے. اور اب کریم نے دوسری رکعت کی طرف تشریف لے جانا قیام میں, تو حضور نے پھر نواسی پاک کو اٹھا کر کبھی وقت کبھی حالات ایسے آتے ہیں کہ اینڈ تے انج کہنا پہندا ہے کہ موک نہیں مکائیے. سبحان اللہ. مکائیے. اس پر بھی ایک حدیث سنو. سبحان اللہ. یہ حدیث مسند الفردوس کے اندر ہے. لذت لینے کی کوشش کریں. حضور شاہ صاحب قبلہ کی خدمت میں عرض ہے کہ ہمارے دادا مرشد محدث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم نے محدث اعظم کی تو زیارت نہیں کی, سن 62 میں آپ کا وصال ہوا, لیکن ہم نے محدث اعظم کی زیارت کی ہے. سمندری والے بابے کی صورت میں ہم نے محدث اعظم کو ہی دیکھا ہے. محدث اعظم, اور یہ وہ لفظ ہیں جو اپنے مرشد پاک کی موجودگی میں کہتا تھا کہ ہم نے محدث اعظم کو نہیں دیکھا مگر دیکھا ہے, اور ہم نے اعلیٰ حضرت کو نہیں دیکھا مگر دیکھا ہے.
جو جو اصحاب ہم ان کے پڑھتے تھے وہ ہم نے ذات نائب محدث اعظم میں دیکھے. سبحان اللہ. اس اعتبار سے نہیں کہ میں وہاں کا مرید ہوں، نمک خار ہوں، ریزہ خار ہوں، جاروب کش ہوں. اور جاروب کشوں کو چاہیے کہ مالکوں کے دروازوں کی بات کرے. میں اس رشتے سے ہٹ کر بھی غیر جانبداری کی اینک سے بھی بات کر رہا ہوں کہ بڑا کچھ دیکھا ہے. وہ شاعر نے کہا تھا کہ یوں تو کیا نہیں دیکھا مگر ماں سوا نہیں دیکھا. لطف لیجیے اس حدیث پاک کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. محدث اعظم کی گل شروع ہوئی سی وچ کنج رہ گئی. میں نے تو شاہ صاحب کو سبق سنانے کا ارادہ کیا تھا ابھی. حضور محدث اعظم فرماتے تھے تازہ روٹی گرم سالن. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گرم روٹی تازہ سالن تے نال چٹنی یا اچار تے فرمانے سن کڑے دا ٹھنڈا پانی تے یا لسی چاٹی دی. اس تگڑی بھوک چ اس دور دی یہی 5 سٹار ہوٹل دا کھانا ہوندا سی. جی یہ تو اب ادوار کی چیزیں بنی ہیں. تو حضور فرماتے تھے کہ اے شیواں بھی انہاں مزہ نہیں دیندیاں جنہ مزہ حضور دی حدیث پاک دیندی. کیا بات ہے کیا بات ہے. تو سنیے میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او کما قال بیٹیاں نرم دل ہوتی ہیں، ان کا خیال کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو کیونکہ میں بیٹیوں والا ہوں. اس سے اور حسین رمز کیا ہوگی جو سمجھنے والے کو سمجھ میں نہ آئے گی. بہرحال میرے جن بھائیوں نے بھی بیٹیوں کو دین کا علم پڑھایا ہے تو اسی ٹھیر خدمت دا شرف والے ہیں. ٹھیر اس لیے نہیں کہ اس مدرسے میں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں تو نہ بھی ہو تو تب بھی ہمارا بنتا ہے کہ ہم کہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بیٹی کو رخصت کرتے ہیں ہمارے ایک رسم ہے کہ قرآن پاک کی مبارک جلد اس کے سر پہ سایہ کرتے ہیں. تو پھر وہ گل کے سب بڑا کوئی سمجھاندی ہے کہ جس کتاب دا پرچھاواں ایڈی برکت والا ہے وہ دی تعلیم کی بھی برکت والی ہے. کیا خیال ہے؟ تو یہ ماشاءاللہ تعالیٰ اس چھت کے نیچے ابھی حضرت ذکر کر رہے تھے مجھے نام بھول گیا علامہ محمد عباس نادری صاحب اللہ نے سلامت رکھے کہ اس ضلع ناروال میں جو تنظیم المدارس اہل سنت کے تحت امتحانات ہوتے ہیں اس میں زیادہ جو امتحان میں نمبر لیے ہیں وہ ان بیٹیوں نے لیے ہیں جو اس چھت کے نیچے قرآن و حدیث کی تعلیم کو حاصل کر رہی. یہ اس علاقے کا بھی اعزاز ہے اور اس بات کا بھی اظہار ہے کہ تعلیم کا معیار اچھا ہے. تو اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے. تو پھر آپ بھی ویسے قرآن حدیث پڑھانا تو ساری بیٹیوں کو چاہیے لیکن کم از کم ایک عالمہ تو فیملی میں ضرور بنائیں جو لیڈیز کے اندر تربیت کرتی ہے. ہمارے ہاں میلاد تھا وہ بھی ہماری مائیں بہنیں بیٹی ہیں. ہم کوئی برے لفظ بولنے کے عادی نہیں ہیں لیکن وہی مروجہ سسٹم چلا آتا ہے نا. اب وہ جدید ہو گیا ہے. ان کو بھی تھوڑا ہمارے نعت خوانوں کو دیکھ کے شوق پیدا اور جوش پیدا ہوتا ہے. تو اب پوسٹیں چلتی ہیں کہ میلاد والی باجی ساؤنڈ اور دف کی سہولت کے ساتھ ہیں تو اوپر سے اس کی ویڈیو بنتی ہے. تو بھائی صاحب یہ تو اچھا نہیں ہے. جن کی نعت پڑھ رہی ہیں انہی کی تعلیم ہے کہ عورت پردہ کرے. عورت شمع محفل نہیں ہے، عورت گھر کا چراغ ہے. شمع بازاروں محفلوں میں رکھی جاتی ہے، چراغوں کو تو نہیں. چراغوں کو تو گھروں میں روشن کیا جاتا ہے. تو لہٰذا ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ آپ میلاد پڑھیں، آپ نعت پاک پڑھیں، یہ نہ چھوڑیں. یہ بڑی برکت ہے لیکن خدا کا واسطہ ہے جس طرح حضور نے فرمایا ہے اس طرح کریں. جان دے ہو میں پتا ہے کہ تسی ہولی کیوں ہو گئے کیونکہ مسئلہ چلا گیا ہے پرائم منسٹر ہاؤس. اسی تے باہر چوراں دی دیکھ پکوانی نا اگے تے پیراں جو کرنا ہے وہی ہونا ہے. سبحان اللہ. ایک پیر یہ آستانوں والے ہوتے ہیں کہ غریب خانے والے بھی ہوتے ہیں نا. تو وہ غریب خانے والوں سے بھی تھوڑا سا عرضیاں اچھے طریقے سے کر لیا کریں کہ یہ مناسب نہیں ہے اور سختی سے پابند کریں کہ لیڈیز کی جو محفل میلاد ہوتی ہیں اس کی ویڈیو نہ بننے دیا کریں. بچے کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے کئیوں نے لائیو چلایا ہوتا ہے اور میلاد ہو یا جمعہ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کے لیے عورتیں آئیں
ان ماؤں بہنوں بیٹیوں سے التماس ہے خدا کا خوف کریں. یہاں پر اپنی زینت کے اظہار کا وقت نہیں ہے بلکہ باپردہ ہو کر دل میں حضور کی محبت لے کر محفل میلاد میں جو عورتوں ہی عورتوں کا ہوتا ہے اس میں شرکت کریں. ان چیزوں کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے. وما علینا الا البلاغ. مصطفیٰ جانے رحمت شمع بز میں لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں میرے آقا کہ مادروں پہ در پر درود میرے آقا کے مادروں پہ در پر درود خاندان میرے سالت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جامع رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جس نے حق نوکری کا ادا کر دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسے خادم کی خدمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ میرے آقا کے پدروں مادر پر درود میرے آقا کے پدروں مادر پر درود خاندان رسالت پیدا ہو سلام. سارے ساتھی بھی تشریف رکھو ایک دفعہ عالم شریف کے ایک دفعہ قول شریف ہو بلا کر سارے ساتھی تشریف رکھو ایک دفعہ عالم شریف کے ایک دفعہ قول شریف ہو بلا کر درود شریف پڑھ کے پیر صاحب دی ملت کر دو. تمام دوست احباب واسطے بھی بہترین لنگر دا اہتمام کیتا گیا ہے. سارے دوست احباب سارے مہمان نے مہربانی ہے کہ تشریف رکھو ایتھے بیٹھے سارے تک انشاءاللہ لنگر پہنچ جائے گا. بالکل بڑے پر عمل ہو کے سارے بیٹھو انشاءاللہ ایتھے بیٹھے سارے تک بڑی محبت دے نال لنگر جیرا وہ پہنچ جائے گا. تشریف رکھو پھر ساتھی جیرا نا پھر دعائیں خیر ہوندی ہے. سارے ساتھی بیٹھ جاؤ بھی جگہ جیری خالی ہے سارے ساتھی بیٹھ جاؤ مہربانی. اعلان سماعت کر دو 5 اکتوبر نو پٹی گرائی دے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے جس دے اندر خصوصی خطاب خطیب اہل سنت مجاہد ختم نبوت حضرت علامہ مولانا مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب آپ تشریف لے آ رہے ہیں. اور 18 اکتوبر بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء ڈونگیاں جامعہ مسجد نور دے اندر عظیم الشان محفل میلاد مصطفیٰ بلکہ تاجداری ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے جس کے اندر خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسن رضا یلدرم صاحب جیلم والے آپ تشریف لے آ رہے ہیں. تمام دوست احباب محفل پاک کے اندر شرکت فرما کے ثواب دارن حاصل مولانا محمد کرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا الہ العالمین کلمات طیبات پڑھے گئے یا اللہ ہم اہتمام محفل پاک سب کا سواب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بس پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما تمام انبیاء علیہ السلام اہل بیت دار المؤمنین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما شہداء کربلا شہداء السلام تمام تابعین تبع تابعین غوث خطاب دعوہ مجتہدین عام المسلمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں سستانی قادریہ نقشبندیہ سروریہ جتنے بھی سلاسن کردیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حضور شیخ وزاد غفران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں فرما حضور دادا خان بشر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں حضرت مولانا شاہ رضا خان فاضل علیہ حضرت مجد رسانی خان غلام حسن شاہ صاحب روشن سے بارگاہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما بابا جی خادم صاحب رضوی شاہ رحمۃ اللہ پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما تمام شہداء ختم ہوئے سوال پیش کرتے ہیں یا سب کا سوال کل المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کو پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما حاضرین کی جو طرف ہو چکے ہیں سب سوال پیش کرتے ہیں قبول منظور ادارے سر جو دہباب دام میں در میں قدم سکون تعاون فرماتے ہیں ان کے جتنے عزیزوں کا وزن سب سوال پیش کرتے ہیں قبول منظور اس بابر دا معافل پاس ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما آئندہ صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما 5 واجبات مالا اور ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما قرآن پاک پڑھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جی محبت عطا فرما سرکار کی محبت میں اپنا کو موت عطا فرما سرکار کی نبوس ختم پہرہ دینے کی توفیق عطا فرما منکرین خدمہ عریف سرش کی نفرت کرنے کی توفیق عطا فرما حاج نکاح جیسا کو پورا فرما گھروں میں خیر و برکت عطا فرما سکون عطا فرما پریشان اللہ کی پریشانی کو دور فرما بے اولادوں کو اولاد نہ عطا فرما جن کو جو بچے یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں کامیابی کا پرانی عطا فرما حافظ باز صاحب کی عمر میں علم برکت عطا فرما دین و دنیا کو بڑی مالا مال فرما یا دین مزید بڑھ کر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما اس ادارے میں ترقی عطا فرما ہم سب کو موت کے رکھنے کی توفیق عطا فرما مرتے کلمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم محمد